بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے پاک نام سے اور اس کے محبوب خاتم النبیین کے پاک نام سے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سمپسن کارٹونز، جو کہ اپنی ہی نوعیت کا خاص قسم کا ٹاپک ہے۔ یہ کیسے کارٹون ہے جو ہمیں فیوچر کا بتا دیتے ہیں، اور اس نے آنے والے وقتوں کی کیا پیشن گوئیاں کی ہیں، اور گزرے ہوئے وقت میں کیا کیا ایسی پیشن گوئیاں کی ہیں جو کہ مکمل سچ ثابت ہوئی ہیں 100%۔ اور ریسنٹلی اس نے ایک ایسی پیشن گوئی کی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، بہت سارے آرٹیکلز چھپ رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جو کہ ایک حیران کر دینے والی ہیں۔ پہلے کیا پیشن گوئیاں ہوتی تھیں، ان سب چیزوں کی تھوڑی ہسٹری میں چلتے ہیں۔ دوستو، اگر آج سے ہزاروں سال پہلے کی ہسٹری دیکھی جائے تو بادشاہ اپنے پاس کچھ خاص ایسے وزیر رکھا کرتا تھا جو آنے والا وقت دیکھ کے بتا سکتے تھے۔ ہم نے بہت مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنا ہوا ہے، جس میں اس کے ایک وزیر نے، اس کے کاہن نے، اس کے نجومی نے یہ بات بتا دی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کہ تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ ہم سب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم پر نازل کیا، اور لوگوں کی فرعون سے نجات کا باعث بنے وہ۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں بادشاہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ان کو بہت پسند کرتے تھے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر وہ بہت ساری چیزیں ریسرچ وغیرہ کروایا کرتے تھے آنے والے وقت پہ۔ اور پہلے بہت بڑا ایک علم ہوتا تھا اس کے حوالے سے، جس کو علم نجوم کہا جاتا تھا۔ اس کی بہت زیادہ ورت ہوتی تھی، اور کافی دیر تک یہ لوگوں میں پایا جاتا رہا۔ بہت سارے بادشاہ پاس رکھتے تھے اپنے ساتھ ایسے نجومی اور ایسے لوگ جو کہ آنے والا وقت دیکھ کے بتا دیتے تھے، اور آنے والے وقت کے مطابق پھر وہ فیصلے کیا کرتے تھے بادشاہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی بہت ساری ایسی قومیں ہیں، خاص طور پہ ہندو قوم بہت زیادہ اس چیز پر بلیو رکھتی ہے، اور سپرسٹیشیس تو ہم پرستی ہم جس کو نام دیتے ہیں، وہ بھی اس سے ہی ملتی جلتی ایک کڑی ہے۔ ہمارے بہت ایک مسلمانوں کے ایک نامور ہیرو البیرونی، جن کا میتھمیٹکس میں بہت زیادہ نام ہے، وہ بھی علم نجوم میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، اور بہت زیادہ اپنے بادشاہوں کو اس سے نالج سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اور بادشاہ کچھ فیصلے بھی ایسے لیا کرتا تھا محتاط ہو کر، جب ایسے نجومیوں کے حوالے سے ان کو کوئی بات پتہ چلتی تھی، کوئی خبر ملتی تھی، تو بادشاہ بہت محتاط ہو کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور کافی لانگ ٹرم اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ اقتدار کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے میڈیا میں بہت چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، اور سوشل میڈیا پہ تو یہ بھی اب بہت زیادہ بات اہم ہے، اور بہت زیادہ ڈسکشن اس پہ چل رہی ہے کہ بابا وانگا کے نام سے ایک رشین ایسٹرالوجر تھی، ایک نجومی تھی، جس نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھیں، اور عام طور پر اس نے کرونا وائرس کا بھی پہلے سے بتا دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ وائرس چونکہ پہلے بنایا گیا تھا، اور اس کو انفارم کرنے کے لیے، یا بہت سارے بادشاہ اپنی آگے کی پرفارمنس بتانے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں اپنے آگے کے پلانز بنانے کے لیے، اور اگر پلانز کامیاب ہو جائیں تو وہ پیشن گوئی کو کامیابی کا ایک رستہ بتا دیتے ہیں، کامیابی کی ایک کڑی بتا دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ زیادہ تر علم نجوم کے حوالے سے ہی جانا جاتا ہے۔ تو چلیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سمپسن کارٹونز ایسے کارٹونز ہیں جس کے حوالے سے ہم لوگ اپنے بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ کارٹون بہت ساری ایسی باتیں اکثر بتا دیا کرتا ہے جو کہ ہم نے آنے والے وقت میں پوری ہوتے دیکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کارٹون کو کون چلایا جا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، اور کس طرح چلایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت کی بہت ساری باتیں ایک کارٹون کے ذریعے ہمیں بتا دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ کارٹون کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں، اور جوئش کنٹریز میں، جو کہ 2-3 ویل نون جوئش کنٹریز ہیں۔ ویل نون تو میں نہیں کہوں گا، خیر، لیکن ایک ہی کنٹری ہے، وہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بھی فلسطین کی زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، اپنی پاپولیشن بنا رہے ہیں، جہاں پہ آج کل جنگ کی صورتحال ہے، اور وہ ناجائز لوگوں کا قتل عام میں بھی مصروف ہیں۔ سمپسن کارٹون کی سب سے پہلے اگر ہم پروڈکشن کی بات کی جائے، پیشن گوئی کی بات کریں، تو اس نے ایک بہت بڑی، جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ تھی ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کی۔ ایون کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ٹرمپ کے حوالے سے تقریب کرتے ہوئے، ٹرمپ کے حوالے سے ایک سیڑھیوں سے ایکسلریٹر سے اتر رہا تھا ٹرمپ، اور سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لڑکے کے ہاتھ سے باقاعدہ کاغذ گر گیا، وہ بھی بالکل ایز اٹ از سمپسن کارٹون میں بتا دیا گیا تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں ویڈیو کال، فیوچر میں ویڈیو کال کر سکتے ہیں، جو کہ ارلی 90s میں موبائل فون ہی صرف کال سننے کے لیے اور میسیجز بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا تھا،
اور تب یہ بات کلیئر کر دی گئی تھی سمسن کارٹون میں کہ ہم ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انڈر واٹر ڈیزاسٹر جو کہ پاکستانی عام طور پہ ایموشنلی بھی اس واقعے کے ساتھ اٹیچ ہیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک انڈر واٹر ڈیزاسٹر ہوا پاکستانی فادر اور بیٹے کے ساتھ جو ایک شپ میں مطلب گئے تھے آپ تو اس میں ٹائٹینک کے کچھ باقیات دیکھنے اور ان کا ڈیزاسٹر ایک بہت ٹریجک ایونٹ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی جان کھو دی وہاں پر. تو اس طرح یہ بھی ایک پیشن گوئی پہلے سمسن کارٹون میں کر دی گئی تھی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کرونا پینڈیمک کا پہلے بتا دیا گیا تھا, دوسرے وائرس کے نام کے ذریعے بتایا گیا تھا, لیکن ایک ایسے وائرس کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ جو کہ پوری دنیا کو سنسان کر دے گا. اور آج سے تقریباً 4 سال پہلے ہم نے دیکھا کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. سارے ہر طرح کی جاب چاہے وہ لیگل ہے اللیگل ہے کسی بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے وہ فلاپ ہو چکی تھی اور اس وقت وہ سٹاپ ہو گئی تھی. کافی زیادہ سیکیورٹی اور لاسز اور باقی بہت ساری چیزوں پہ لاس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ریسنٹ آؤٹریج آیا ہے, اگر ویری آنیسٹلی اگر ہم بات کریں 2024 میں اس کا سب سے پہلا ہم نے دیکھا ایک آؤٹریج یہ آیا ہے کہ جو مائکروسافٹ کے پچھلے دنوں تقریباً کوئی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں مائکروسافٹ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سے تقریباً کوئی 5 سے 10 دن پہلے کی یہ بات ہمیں دیکھنے میں یہ کہ مائکروسافٹ جہاں جہاں ونڈوز انسٹال ہیں کمپیوٹرز میں, ایون کہ کمپیوٹرز ایسے جو کہ ایئرپورٹ سے لنکڈ ہیں, فلائٹس ہیں, بینکس ہیں, ہر جگہ پہ جہاں جہاں مائکروسافٹ ونڈوز یوز کی جاتی ہے وہ تمام کے تمام کمپیوٹر سڈنلی بلاک ہو گئے اور آؤٹریج کا نام دیا گیا ایک, جو کہ میرا نہیں خیال کہ آؤٹریج بنتا ہے. یہ کوئی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ سٹاپ کیا گیا ہے. ظاہر ہے وار کی سچویشن ہے اور بہت ساری فلائٹس اسرائیل سے آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں اور اس کے اوپوننٹس بھی جگہوں پہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں, بامبنگس وغیرہ سپلائی کیے جا رہے ہیں. تو بہت ساری چیزوں کو ایک سمبل دیا گیا ہے کہ مطلب ہماری پاور یہاں سے بھی کافی زیادہ ہے کہ اگر آپ فلائٹ سے بھی کچھ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے یہ ایک بہت زیادہ میری نظر میں ایک بہت زیادہ ایک طوفانی سمبل تھا جو کہ سمسن میں بتایا گیا مائکروسافٹ آؤٹریج کا. اس کے علاوہ یہ وار کی سچویشن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس نے یہ بھی ایک پیشن گوئی کی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ ایک اٹیک کرے گا, جو کہ بڑی ایک ٹریجک ایونٹ ہے, بہت زیادہ ایک خوفناک بات ہے, سوچنے میں ہی ڈر لگتا ہے. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس وقت آرمی اور باقی اداروں کی پرفارمنس کوئی ایز سچ کوئی خاص نہیں ہے جس پہ ہم ریلائی کر سکیں, وہ باقی کاموں میں بھی بیزی ہیں. تو یہ کافی ایک کرٹیکل سی کنڈیشن ہے. اور ایک اور سب سے بڑی سمسن کی ایک پریڈکشن ہم نے دیکھی تھی, عرب لیڈرز, ورلڈ لیڈرز اور عرب لیڈرز سارے ایک گلوب کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں اور گلوب پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی سمسن پہ بہت پہلے تصویر آ چکی تھی جو کہ بالکل 100% کریکٹ ثابت ہوئی. اب اس میں لوگوں کو سمبل ایک میسیج دیا جاتا ہے سمپلی کہ آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ تو اب سمسن کو ایک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, اس کی ریٹنگز بھی کافی بڑھ گئی ہیں. ایک ایسے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی چیز کے تحت مطلب اپنے پلانز جو ہیں وہ اس طرح بنائیں گے کہ جو ہمارے جو سمسن کارٹون میں نظر آئے گا. یہ انفارچونیٹلی ایک ٹروتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک سب سے بڑی بات اگر ہم ڈسکس کریں یہ سارے سمبلز کے ساتھ, اگر ہم سب سے ایک تکلیف دہ بات جو سمسن کارٹون میں پریڈکشن کی گئی تھی وہ یہ تھی 9/11 کے اٹیک. جی ہاں بالکل, جس کو آج تک مسلمانوں کو اس کا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے, جو کہ ایک بہت زیادہ ایک ٹریجک ایونٹ ہے. بہت ساری ہیومینٹی انوسینٹ پیپل نے اپنی جانیں اس میں لاس کی گئی ہیں اور ریالٹی یہی ہے کہ اس میں کوئی بھی ڈائریکٹلی ایسا ثبوت, ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکی کہ مسلمانوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جائے. اس سے ایک دن پہلے بھی ایک کرپشن کا $ٹریلینز میں کرپشن کا کیس سامنے آیا تھا اور وہ اسی دن کا بند ہے. $ٹریلینز. ایون کہ امریکہ کی جو اکانومی ہے, جو بجٹ ہے وہ $20 بلین کا ہے, جو ڈیفنس کا بجٹ ہے $20 بلین کا ڈیفنس کا بجٹ ہے. اور جو کرپشن کی کہانی سامنے آئی تھی 9/11 سے ایک دن پہلے وہ $ٹریلینز کی تھی. اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو میں بنا رہا ہوں, امید کرتا ہوں آپ پسند کریں گے. $ٹریلینز کی جو اکانومی تھی اس پہ کرپشن کا سامنا آیا تھا. $ٹریلینز ایک نمبر تھا دیا گیا تھا, تو وہ کرپشن ابھی تک پکڑی نہیں جا چکی اور اس پہ نہ دوبارہ بات ہوئی کیونکہ 9/11 کا حادثہ ہو گیا تھا اور لوگ اسی کو ہی زیادہ بات کرتے ہیں. میڈیا کی انفارچونیٹلی کوریج بھی سو کالڈ فریڈم آف میڈیا اسی 9/11 کو کوریج دے رہا ہے لیکن کرپشن کی کوئی بات نہیں کر رہا. یہ بھی سمسن کارٹون میں بتا دیا گیا تھا 9/11 ڈفرینٹ طریقوں سے.
مے بی پلاننگ کا حصہ ہو یہ ان کی کرپشن کا، لیکن بہت سارا بتا دیا گیا تھا۔ دوستو اب ہم جاتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ اس میں بہت سارا مواد، بہت ساری چیزیں یہ کیسے بتا دیا جاتا ہے، اور یہ کس طرح اتنے سالڈ پلانز بنا لیے جاتے ہیں جو پورے ورلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بس بتاتا چلوں، اس کے بعد زیادہ باتیں میں اس حوالے سے کرنے کے قائل نہیں ہوں، چونکہ لوگ اس پہ پھر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آگے ہی بہت سارے پاکستانی ڈپریسڈ ہیں اس وقت، اور بہت زیادہ فائنینشلی لاسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہماری کنٹریز کو، اور ہر طرح کی مڈل کلاس مسلم کنٹریز کو۔ تو اس پہ زیادہ بات، نالج تو بہت اس حوالے سے، اور بھی کچھ پریڈکشنز ایسی ہیں جو کہ کافی خطرناک ہو سکتی ہیں، تو مائنڈ افیکٹ کرنے کی بجائے میں یہاں پہ اس کو سٹاپ کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ایک سمبل سا دیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، تھوڑی سی بات، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کی طاقت بہت زیادہ ہوگی قیامت سے پہلے۔ جتنے فتنے آئیں گے قیامت سے پہلے، شیطان کی طاقت اس میں بہت زیادہ ہوگی۔ اس کی طاقت اتنی ہوگی کہ وہ مشرق سے لے کے مغرب تک جو چاہے وہ کر سکے گا۔ تو یہ اپنی طاقت کی علامتیں وہ دکھاتا ہے ہر طریقے سے، ہر اینگل سے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط رکھیں، ان باتوں کو جتنا ہو سکے اگنور کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے مینٹیلٹی کو اسٹرانگ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکیں۔ اس کارٹون کو کارٹون کی حیثیت تک اور شعور کی حیثیت تک رکھیے۔ میرا جہاں تک ماننا ہے کہ اس چیز سے آپ کا ایمان زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہونا چاہیے، اور اپنے گولز، اپنی لائف کی اچیومنٹس پہ۔ ہمارے ساتھ نیبر کنٹری ہے، وہ بہت آگے جا چکا ہے، ان چیزوں کو اتنا اوپنلی ڈسکس بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس کو شعور کی حد تک جاننے کی کوشش کریں۔ کیا یہ سب چیزیں انڈینز، بنگلہ دیش اور یہ سب کنٹریز، یورپینز جو کہ ہم سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہوں گے؟ وہ یہ ضرور دیکھتے ہوں گے، اور اس سے کچھ سیکھتے ہوں گے، اس سے بہت سارا کچھ وہ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور زیادہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور زیادہ امید رکھنی چاہیے، وہی ہمارا خالق مالک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا بھی خیال رکھیے گا۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سر ہیو اے نائس ڈے۔